ایک تو ان کی آئیڈیالوجیکل اور کلچرل لیول پہ وہ ہم ہندوستانیوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے ہمارے انڈین دوست بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں فیئر اینڈ لولی لگا کے. طارق فتح طارق صاحب، آج آپ نے یہ بھی تھیسس دیا کہ اب بلوچ موومنٹ کا، بلوچ آزادی کا، بلوچ لوگوں کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے زیادہ چین ہو گیا ہے. ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیے، چین کا جو مسئلہ ہے وہ کسی بھی ایک امپیریلسٹ کنٹری کا پاور کا جو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری اور دنیا کی ٹریڈ پہ قبضہ کرنا. تو چین پچھلے کوئی آپ سمجھیں کہ 30-40 سال سے اس کی کوشش یہ ہے، اور اس کی پارٹی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ ہندوستان اس کی کمپٹیشن میں نہ آئے، اس کو دبا کے رکھے. ایک تو ان کی آئیڈیالوجیکل اور کلچرل لیول پہ وہ ہم ہندوستانیوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. ان کی نگاہ میں اور ان کی زبان میں بھی الفاظ ہیں جو شو کرتے ہیں کہ یہ لیس ڈیولپ، جس کو بلیک ڈیول بھی کہا جاتا ہے، کہ انگریز تو خیر گورا تو پھر بھی اس سے بات کر لیں گے، لیکن یہ کچرا وچرا جو جمع ہوا ہے نیچے، افریقن ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، کوئی ادھر ادھر، اس کو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں انسان بھی سمجھتے ہیں. اور ان کی سپیریورٹی کمپلیکس یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے ریسسٹ انداز اختیار کر گئی ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو. یہ ہمارا، کیونکہ ہم ایک سپیریئر پیپل ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی انہوں نے زمبابوے میں جس طرح پاکستان کو قرضہ دے کے پکڑ رہے ہیں سارا علاقہ ہمارا، زمبابوے میں انہوں نے پوری ٹرین سسٹم پہ قبضہ کر لیا ہے. ادھار دیتے ہیں کھل کے، پھر وہ جب ادھار پے نہیں کر سکتے. یہ بالکل وہی طور طریقہ ہے جو کسی زمانے میں ہندوستان میں پیسہ دینے والے لوگ آپ کا بچہ لے جایا کرتے تھے اور اس کو سلیوری میں رکھتے تھے کہ 1000 روپیہ دیا، دے نہیں پا رہے ہیں، اچھا یہ بچہ میرے ساتھ کرو. زمبابوے میں انہوں نے ریلوے پکڑی ہوئی ہے. زیمبیا کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر کول مائنز کے اندر چائنیز سیکیورٹی جو ہے وہ لوکل پولیس کے ابو ہے. وہ شوٹ کر دیں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 2-4 کول مائنرز کو انہوں نے شوٹ کیا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ایریٹریا میں انہوں نے اپنا بیس بنا لیا ہے، اور سری لنکا کو اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ وہاں ایک جزیرے پہ ایک برج بنانے پہ اتنا ادھار دیا کہ سری لنکا گورنمنٹ اب واپس نہیں دے سکتی. جب نہیں دے سکتی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں یہ آئی لینڈ ہی دے دو. یہ بنگلہ دیش کے پاس بھی ہو رہا ہے، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہندوستان کے ارد گرد جال بچھا کے جو واحد ایشین کنٹری ان کو چیلنج کر سکتا ہے اس کو دبا دیا جائے. اور کہیں جاپان اور انڈیا کا جو میل جول ہے، جو بہت ہی ڈیپ کنیکشنز ہیں جاپان اور انڈیا کے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بن نہ پائیں. اور جو آرٹیفیشل یہ فار ایسٹ کے اندر آئی لینڈز بنا رہے ہیں اور پھر اس پہ ملٹری بیس یا ایئرپورٹ بنا لیتے ہیں، یہ سب ایکسپینشن اینٹی امریکن ہے. اس کے اندر آپ انڈین اوشن پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک بلوچستان پہ آپ کا پورا قبضہ نہ ہو. چینیوں کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بلوچستان ہوتا کیا ہے. جب پہلی جنگ کی آزادی کی جنگ وہاں 1948 میں ہوئی، لیکن یہ 5ویں جنگ چل رہی ہے 2005 میں سے اب تک لے کے. اور سی پیک جو پاکستان انڈیا اکنامک کوریڈور ہے، یہ بیسکلی ایسا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستانیوں کی، پاکستان ایک تو بائی نیچر ایک بھکاری ملک ہے، اور ہر وقت اپنی عزت، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنا کلچر، اپنی زبان اس طرح موڑتا ہے جس طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں. یہ بڑے عرصے تک اپنے آپ کو شاہ ایران کے وہ غلام سمجھتے تھے، تو ہر آدمی کو فارسی کا بڑا شوق تھا. خدا حافظ پچھلے کوئی 1000 سال سے بولا جا رہا ہے،
لیکن جب سعودی عربیہ آیا تو یہ سب اللہ حافظ ہو گئے. اب ترکی آیا تو یہ وہ پتہ نہیں وہ ٹی وی پروگرام سے نکال کے نام بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. ہر پاکستانی جو پنجابی ہے وہ ترکی بن جاتا ہے. تو جن قوموں کا کیریکٹر اور آئیڈینٹی نہ ہوتی ہے وہ تو چائنا کے لیے بالکل جیسے مکھن کے اندر گرم چھری ڈالنے والی بات ہے. کہ ابھی چائنا نے یہ تک پاکستانیوں کو کہا کہ ساری ہم اپنی کووڈ-19 کی ویکسین کی ٹیسٹنگ آپ پہ کریں گے، بجائے اس کے کہ کوئی اور دنیا میں جگہ ہوتی وہ ناراض ہو جاتے. پاکستانی خوش ہیں، لو جی ساڈا ٹائم آ گیا، چین نے سانو پک کیتا. پیپل آر ہیپی دیٹ they have been chosen to be guinea pigs. اور چائنا نے اپنے ٹیسٹنگ انہوں نے کہا چینیوں پہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. پاکستانی ہیں، ان کے گدھے بھی ہیں، وہ بھی چوری ہوتے ہیں، وہ بھی چین جا رہے ہیں. بھینس بکری ہر قسم کی بچیوں کو طوائف بنا کے لے جا رہے ہیں اور پاکستانی تیار ہیں. پاکستان تو اتنا بغیرت ملک ہو گیا ہے کہ 10 لاکھ مسلمان چین کے اندر جیلوں میں کنسنٹریشن کیمپس میں لفظ محمد جو ہے بین ہو گیا. لیکن پاکستان کے مسلمان اتنے، پنجابی مسلمان کہوں گا، باقی لوگوں کو تو کوئی ضرورت نہیں، اتنے مچل جاتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ انکل چین آ گیا اب راستے میں. وہ تو سر عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے چین میں. وہ مسلمان ہوں اگر عمران خان تو انہیں پتا ہونا، وہ تو بیچارہ لڑکیاں چننے میں زندگی گزر گئی. اور آج کل 9 مسلم ہیں سر، وہ نئے مسلم ہوئے ہیں. 9 مسلم سے مطلب نمبر 9 یا نہیں 9 مسلم سے مراد ہے کہ نیولی کنورٹ. ابھی بھی کنورٹ نہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کتنی بونگیاں مارتا ہے. وہ کہتا ہے سویڈن میں جو ہے حضرت عمر کی ریاست چل رہی ہے. It's a stupid, empty-headed, dim-witted, the dim اس کو لوگ کہتے تھے آکسفورڈ کے اندر. یہ بڑا ڈفر آدمی ہے. یہ گوریوں کے لیے یا انڈین ایکٹریسز کے لیے بالی ووڈ کے اندر یہ وہاں کا پلے بوائے تھا. یہ اس کو اب وہ بی بی نے پکڑا ہوا ہے. یہ سنا ہے صبح سجدہ کرتا، یعنی دفتر یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کی جان چین سے چھڑوا سکتا ہے عمران خان اپنی بیوی کو؟ پاکستانی گئے، پاکستانی تو اب ان کی نسل بدل دیں گے چینی. اتنا اثر ہوگا. آپ جب چینی پاکستانی بچیوں کو طوائف بنا کے بھیج رہے ہیں چائنا، یا چینی پریزنرز جو ہیں لیبر جو پاکستانی بچیوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور بڑے دل خوش ہو کے، ایسا نہیں کہ جیسے برٹش رول اوور انڈیا کے زمانے میں اینگلو انڈین کہلاتے تھے. میرے کئی رشتے دار اینگلو انڈین ہیں جو مکس میرج ہوتی تھی، جو سیٹل ڈاؤن ہوتے تھے انڈیا میں. یہ وہ نہیں ہے. یہ تو آپ سوچئے کہ بلوچستان کے اندر ان کا مقصد ہے کہ وہاں کی پاپولیشن ختم ہو جائے، یعنی زیرو ہو جائے. یہ پہلا ملک نہیں ہوگا جس کے اندر ہر شخص کو آپ نے ختم کرنا، اس کی زبان، اس کی اہمیت، اس کی کلچر، اس کی ریسورسز ختم. ان کو صرف وہاں چاہیے امیگرنٹ پنجابی سیٹلر، چائنیز لیبر کیمپ کے فری ورکرز، اور جو ادھر ادھر جو ہمیشہ جہاں انگریز جاتا تھا پیچھے پیچھے پلٹن لوگ جاتی تھی نا، نوکری دلوا دو سر جی پلیز، آئی ایم گڈ مین، گڈ ٹائپسٹ، اس ٹائپ کی. یہ وہ لوگ جا رہے ہیں. اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہی ڈیرہ غازی خان، وہی پنجاب، وہی طریقہ. کیونکہ پاکستان کے پنجابیوں کو اپنی عزت کرنا نہیں آتی تو کوئی ان کی عزت بھی نہیں کرتا. نہ ان کو اپنا ہیرو کا پتہ، نہ بلے شاہ کا پتہ، نہ گرو نانک کا پتہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ ابھی بھی سمجھ رہے کہ ہم لکھنؤ والوں کو نے بڑی خدمت کی اردو کی. ایسے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا بڑا آسان ہے. اگر چین بنگلہ دیش میں جائے تو بنگلہ دیش کے لوگ اتنی پٹائی کریں چین کی کہ وہ واپس جانا پڑے انہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں، ان کی سٹرگل کیا ہے، اور وہ برداشت نہیں کریں گے کسی ایکسٹرنل ماسٹر کو. یہ جو ہیں ہمارے پاکستانی پنجابی، یہ کہتے ہیں ماسٹر تو ہوتا ہی ہے ایک. آپ نے کبھی سنا کہ پنجابی مسلمان رولر پنجاب کا ہو؟ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نا.
کوئی سیاسی لیڈر بتا دیں سر مجھے. آپ بھی میرے شہر قصور سے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. Nobody wanted to rule, nobody wanted to be accepted. انہوں نے کہا جی نوکری دے دیو سانو تے 5 دریا نے نو ٹپ کے دلی دور رستے ادھر چلے جاؤ. اسی آرمی دے جرنیل بننوں تیار نے. میں آرمی دا جرنیل میں باجواں میں پی آئی اے بھی چلاواں گا, میں ٹیکسی بھی چلاؤں گا, میں جو چاہو تسی میں کر لیا گا, مینوں پیسے دے دیو. ٹھیک ہے سر, آپ نے بات شروع کی اور آپ نے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے یا چین کی جو رولنگ کلاس ہے وہ ہان چائنیز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک ریسسٹ ہیں, ان کا پوری دنیا کے بارے میں رویہ ریسسٹوں والا ہے. تو کیا ہر چینی کے بارے میں یا ہان چینی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا صرف چینی کمیونسٹ پارٹی کا یہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اس نخرے میں جانا ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیٹس گیٹ اوے ود دا پولیٹیکل کریکٹنس. سیدھی بات ہے کہ جو پاور میں ہے ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر کچھ چائنیز لڑ رہے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے اگینسٹ جو ہانگ کانگ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو سنگاپور کے چائنیز ہیں ہم ان کے ساتھ. ہمیں چائنیز سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں تو یہ ریسسٹ مینٹیلٹی کی چیز ہے. چاہے وہ ملیشیا میں ہو, آپ کو یاد ہوگا کہ ملیا نے خود سنگاپور کو باہر نکالا تھا کہ یہ یہاں چینی بہت رہتے ہیں. تو آج ملیشیا پیچھے رہ گیا. وہ ایک آئلینڈ سنگاپور جو نہ چینیوں کو نہ میلوں کو پتا تھا کہ سنگاپور نام ہی ہندی کا ہے نا. تو ان کو آپ سوچئے ریسسٹ انداز میں میلے نے چینیوں کو نکالا, چینیوں نے میلے اور عربز اور انڈینز کو سنگاپور میں امبریس کیا, ایک یونٹری گورنمنٹ بنائی. آپ کو آج بھی وہاں جائیں تو انڈیا بازار ملتا ہے, عرب کالونی ملتی ہے, ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ. بٹ اٹ از ون آف دا فیو رائزنگ اکانومیز اینڈ سیولائز سوسائٹیز آن ارتھ. تو اٹ از ناٹ چائنیز پیپل, اٹ از دا پاور اسٹرکچر دیٹ میکس hundreds of millions of people hate other people. دیکھیں نا آپ یہ سوچئے کہ بلوچستان کی تمام نیشنلسٹ لیڈرشپ یہ تو سب کے سب کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان میں تھے. غوث بخش زنجو کو دیکھیے, خیر بخش مری کو دیکھیے, جتنے بھی تھے سارا لیفٹ جو پاکستان میں وہ بلوچستان میں تھا. وہ یہاں کمیونسٹ پارٹی مار رہی ان کو. تو اور جس طرح یہ ڈیکلن والش کا میں نے لکھا ہے جو جس طرح اس نے ایکسپوز کیا, یہ بات رہ گئی میرے کالم میں کہ اس کالم لکھنے کے بعد ڈیکلن والش کو پاکستان سے ایکسپیل کیا گیا. وہ نیو یارک ٹائمز کا پاکستان بیسڈ کورسپونڈنٹ تھا. بائی دا وے ڈیکلن والش کو مصر سے بھی نکالا گیا. یہ کچھ ہمارے طور طریقے مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ سچ ہم نہیں سن سکتے. تو اس نے ایجپٹ کے بارے میں لکھا, انہوں نے کہا نکال دو اس کو. He had to escape from Cairo کیونکہ یہ آئرلینڈ کا شہری ہے. آئرش ایمبیسی اس کو لے کے گئی, ایئرپورٹ میں پلین میں بٹھا کے وہاں سے بھگوایا, ورنہ یہ مار دیتے. یہ تو پاکستانی اس کو مارنے کے لیے تیار تھے. He is the only ویسٹرن جرنلسٹ جس نے بلوچستان کے اندر جا کے, بی بی سی کا بھی ایک پاکستان بیسڈ کورسپونڈنٹ مقبول, انور مقبول نام ہے شاید اس کا, آج کل امریکہ میں. He has covered the story. اندر جا کے اس نے دیکھا. لیکن آپ کے لاہور شریف سے یا کراچی شریف سے کوئی نہیں جاتا وہاں. ایک تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ لفافے کم ملتے ہیں, بلوچستان میں لفافہ ایجاد نہیں ہوا, تو جب تک لفافہ نہ ہو پاکستانی صاحب ہی کہتا سر جی لفافہ ہی کوئی نہیں ہے میں کی کرا. تو وی آر اے وکٹم آف چائنیز امپیریلزم اینڈ دیر از نو اسکیپ آف دا سلاٹر دیٹ ول کم until and unless ایک تو بلوچ اکٹھے ہوں. یہ 2 مرحلوں کا سٹیپ ہے. جی 12 پولیٹیکل پارٹی ہیں. جب میں مچ میں تھا, نیشنل پارٹی تھی, ایک پارٹی ہوتی تھی نیشنل پارٹی جو نیشنلسٹ انڈیپینڈنس یا جو بھی آپ کہیے, اس کے اندر پشتون, ہزارہ, بلوچ, براہوی سب ہوتے تھے. آپ کو 12 پارٹیاں ہیں اور 4-5 گوریلا گروپس ہیں جن کی آپس میں کئیوں کے تو بھائی سے بات نہیں ہوتی. تو اور نہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ لڑنی کیسے ہے. انفارمیشن کی, آپ کے 4 بچے مر گئے, آپ نے اٹیک کیا,
یہ نہیں بتا سکے بلوچ کہ وہ چائنیز میڈ ان چائنا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کی ہر چیز چائنا کی اونڈ ہے. یہ تو کوئی بتائے نا. میں تو بلوچ نہیں ہوں، لیکن کیونکہ میں آئی ایم انوالوڈ ان دا موومنٹ، آئی ہیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ پوری انویسٹمنٹ اسٹاک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی میڈ ان چائنا ہے، اونڈ بائی چائنا ہے. اور وہاں سارا یہ جو سی پیک کی کمپنیاں کالے دھندے کر رہی ہیں، وہ بیجنگ میں نہیں ہو رہا، وہ کراچی میں ہو رہا. ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی ملک میں ہمارا ہی دشمن آ کے ہمیں لوٹ رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، اور پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے یہ سب انڈیا کی حرکت ہے. دیکھیں نا، یا تو بہت ہی بڑا ایڈیٹ ہے، کیونکہ 2009 میں اس نے ایک برٹش کورٹ میں کھڑے ہو کے گواہی دی ہربیار مری اور فیض بلوچ کے کیس میں کہ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے بلوچوں پہ کہ اگر میں بلوچ ہوتا تو میں بھی ہتھیار لے کے پاکستان کی حکومت کے خلاف جنگ کرتا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. یہ ابھی 10 سال پہلے اس نے بات کی ہے، 2009 کی شاید ہے. یہ جو چھپی بھی ہے، جو میں نے اس میں ریپروڈیوس بھی کیا اپنے کالم کے اندر، وہ آج بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ یہ سب ہندوستان نے کیا. ہندوستان بیچاروں کو تو پتہ نہیں بلوچستان شروع کہاں ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے. جب بلوچوں نے اپنے آپ کو کہا دلی میں جا کے 1947 میں، ایک تو پہلے بلوچستان آزاد کلات ملک الگ تھا، پاکستان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کی ایمبیسی کراچی میں تھی اور بلوچستان کا جھنڈا وہاں ہوتا تھا. جب انہوں نے کہا جا کے کہ یا ابوالکلام آزاد یا کرشنا مینن یا اعلیٰ حضرت جواہر لال نہرو ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا آپ کو تو اردو نہیں آتی. یہ آئی این ایئر وٹنس، میر صاحب کی بات ہوئی ہے، بی ایم کٹی بھی تھے وہاں پہ. ان کو یہ تکلیف تھی، یہ جو انڈیا کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، کہ یہ کہاں سے آ گیا گند بلا، یہ بلوچی کیا زبان ہے. بالکل جس طرح حکارت سے انہوں نے بادشاہ خان کو اور پشتونوں کو بیٹرے کیا، انڈیا کانگریس کی لیڈرشپ نے، کہ بادشاہ خان نے کہا کہ ہمیں گیدڑوں کے حوالے کر کے تم جا رہے ہو. These were غفار خان's words، جو اس نے 32 سال پاکستان میں بند رہا جیل کے اندر. مرتے وقت اس نے کہا کہ میں اس گندی زمین پہ دفناؤ بھی نہیں. وہ جلال آباد جا کے اس کا جنازہ ہوا. تو جب انڈیا کے پاس بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، وی وانٹ ٹو جوائن یو. آپ کے جو انڈین مسلم لیڈرشپ تھی، طاہر گورا صاحب، انہوں نے یہ خبر لیک کر دی پاکستانیوں کو. اور عبدالصمد اچکزئی جو ایک پشتون کانگریس کی کمیٹی کے ممبر تھے، کوئٹہ سے لوک سبھا کے ممبر تھے، ان کو بھی ٹرے کیا انڈینز نے. اور اس کے دوسرے ہی دن پاکستان کی فوج نے کلات پہ حملہ کیا. تھوڑا سا تو ادھار انڈیا کو بھی دینا ہے نا، وہاں کے بھی بچوں کو پتا چلے نا کہ کیا کرتوت تھے. سر انڈیا کو تو سمجھ نہیں آئی بلوچستان کی، لیکن اب شاید سمجھ آنا شروع ہو گئی. مگر اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا. آپ نے اپنے کالم میں کہا کہ اب بلوچستان کا اصل دشمن شاید پاکستان نہیں ہے جتنا چین ہے. اور چین جو ہے اس وقت اپنے اس پورے ریجن میں اپنی بالادستی چاہتا ہے، مگر انڈیا کھٹکتا ہے. چونکہ انڈیا کوئی چھوٹا ملک نہیں، چھوٹی پاور نہیں، پوری دنیا بھی اس کے ساتھ ہے، اور انڈیا خود سے بھی دنیا نہ بھی اس کے ساتھ ہو تو بہت بڑی پاور ہے. ہاں، وہ مزے چکا کرا چینیوں کو. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا اپنے بڑے سٹائل میں خاموشی سے مار پیٹ کر کے وہاں، حالانکہ مجھے اس پہ غصہ بھی آتا ہے، وہ بڑے پیار سے تو تھپڑ لگا کے دفنات ٹپا کرے آرام سے اپنی شام کو چائے پیتے ہیں، چاہے ان کے جنرل ہوں یا سولجر ہوں. آپ چیز کر جاؤ سیا کر دیتا ہو کر دے کرنا ورنہ سے وہ کرتا تھا. 40-50 لوگوں کی سر گھما کے نا ٹوٹیاں بند کر کے پھینک کے آ گئے. ان کی جگہ اپنی ہے. دیکھیں انڈین آرمی از اے پروفیشنل آرمی. وہ کوئی اسلام کی آرمی نہیں ہے، نہ کمیونزم کی آرمی نہیں ہے.
وہ بھارت دیش کی اپنی ماں کے بچوں ہیں, ان کو اپنے زمین سے پیار ہے, وہ روکیں گے؟ وہاں تو نیپال کو لوٹ لیا چین نے, وہ بتائیے. ہر جگہ چین جو ہے بربادی لانے پہ تلا ہے. آپ پیرو, ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیے, ان کے ٹین کے جو ریسورسز تھے اس پہ سارا قبضہ کیا ہوا. آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. جہاں آپ کی مصیبت پڑی, جب امریکہ کو وہ تنگ کر رہا ہے, اور ٹرمپ نہیں ٹویٹ کر رہا, اس نے ہمارے 2 کینیڈین کو پکڑ کے 500-600 دن ہو گئے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا, اور رینسم کی طرح وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری. ہمارا پرائم منسٹر اب بھی بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا ارے یار چین کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ یار پٹائی نہ ہو جائے. وہ بالکل اسی طرح کی بات, کوئی دلیری دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا, دلیری اور سچائی کو آج کل میرے خیال ہے یہ جو پولیٹیکلی کریکٹ لوگ ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں بیوقوفی ہے. یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے یہ پولیس کے سامنے جا کے کہہ رہا تھا کہ مجھے مارو. دیکھیں the point, but سب سے ڈینجرس ہے کہ there are 3 nuclear powers involved. Right. چائنا, انڈیا اینڈ پاکستان. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. یہ آپ دیکھیے کہ دنیا, جب ہم بلیک لائیوز میٹر کی بات کرتے ہیں, دی ریئلٹی از کہ پوری دنیا اسٹرکچرڈ ہے فرام دی یورپین پرسپیکٹو. آپ کے یہاں افغانستان میں کل کوئی 10-12 لوگ مرے ہے نا, اگر یہ پیرس میں مرتے آپ کا ہر اخبار کی ٹاپ نیوز ہوتی. اچھا پیرس بھی چھوڑ دیجئے, اگر سڈنی آسٹریلیا جو بہت دور ہے ہم سے, وہ بھی ٹاپ نیوز ہوتی. لیکن یہ تو افغان مر گئے, یہ چائنیز نے مار دیا کسی اور کو. انڈیا کی وار جو تصادم ہوا ہے ہندوستان اور چین کا, اس کی خبر ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہاں, کسی اخبار میں کچھ نہیں تھا. کیوں کہ وہ یورپ میں نہیں ہوا؟ نہ, ساری قسمت ہی خراب ہے. اچھا لیکن سر ایک بات کا کریڈٹ, بلکہ بہت بڑا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے. واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھارت کی جنتا سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور حکومت 59 ایپس کو بین کر دیتی ہے, جس پہ چین یہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی وائلیشن ہے. وہ بالکل بوکھلا جاتا ہے. تو بھارت تو کھڑا ہو گیا. بھارت کے سرمایہ دار ابھی کھڑے ہیں چین کے ساتھ. اچھا یہ ایشو ہے. دیکھیے نا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہر ملک کا سرمایہ دار اپنے ملک کا نہیں ہوتا. پاکستان انڈیا کی جنگوں میں آپ کو یاد ہوگا فلائٹ آف کیپٹل کیسے ہوا تھا. جہاز بھر بھر کے سب سے بڑے بڑے جو پاکستان کے سیٹ لوگ تھے ان کا پیسہ نکل گیا تھا ملک سے. بنگال میں یہی ہوا. ہر جگہ اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں جنگ ہوتی ہے تو سارے عرب سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنا سامان لے کے اپنے اپنے ویزے لگا کے, آپ نے آدھا پاکستان کا جو وہ ہے انڈسٹریلسٹ ہے اس کے پاس کینیڈین پاسپورٹس ہیں, سارے جنرلز کے پاس بھی ہیں, تو نکل جائیں گے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انڈیا جب اپنے ٹاپ بزنس مین کو بولے گا جو کارپوریٹ جائنٹس ہیں کہ یو ول ناٹ ٹریڈ وتھ انڈیا وتھ چائنا, ختم. آپ یہ سمجھیے کہ ہندوستان میں جو ہمارے ہندو بھائی بت پوجا ووجا کرتے ہیں وہ تک بن کے آ رہے ہیں چین سے. کیا ہندوستان میں نہیں بن سکتا؟ انہوں نے ایسا قبضہ کیا مارکیٹ پہ, کیا ٹیلی فون وہی بنائیں گے؟ ارے نہیں چاہیے آئی فون, بھائی سیمسنگ لے لو. سیمسنگ تو بنگلہ دیش میں ساری ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, انڈیا میں فیکٹری ہے اس کی, وہ لیں. ایک سیدھے طریقے سے اکنامک وارفیئر میں ہر شخص کو آ جانا چاہیے. مجھے فون نہیں مل رہا ہے کوئی ناٹ میڈ ان چائنا, مجھے سارا بدلنا پڑے گا وہ سیمسنگ پہ یہ وہ. بٹ آپ سوچئے کہ چائنا نے پچھلے 20 سال میں کیپٹلزم کو یوز کیا ہے کمیونزم کے برقعے کے اندر چھپا کے, اور یعنی they completely made a joke out of communism by creating the industrial class that runs the country. کوئی علی بابا چلا رہا ہے تو کیا چلا رہا ہے, ہر ایک کے دوست باہر ہیں, ہر ایک کے پاس 2 ممبرز آف کانگریس ہیں. ایک تو لابنگ سسٹم آپ ویسٹ میں دیکھیے. انڈیا کا ایک اور فیلئر یہ ہے کہ ہندوستان
کی حمایت میں بولنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. ابھی آپ نے جلسہ دیکھا جو ٹبیٹنز نے انڈین آرمی کے فیور میں کیا, اس میں 100 ٹبیٹن کے اندر ایک ہندوستانی نہیں تھا ٹورانٹو میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے ہمارے انڈین دوست بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں فیئر اینڈ لولی لگا کے. لوگ ناراض ہوتے ہیں میری بات پہ, لیکن جب ٹبیٹ کے لوگ آ سکتے ہیں باہر, چائنا کی ایمبیسی کے باہر, اور انڈین آرم فورسز کے فیور میں بھارت ماتا کی جے کہہ رہے ہیں, اور انڈین نہیں ہے وہاں کوئی, سارے ٹبیٹن ہیں, کیا کریں گے ہم؟ لیکن سر وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا. 59 ایپس کو بین کیا سرکار نے. یہ پہلا سٹیپ ہے. ابھی وہ 56, مجھے مزہ آتا ہے اگر یہ 56 ایپس کو کرتے ہیں. وہ 56 کا مودی جی کہتے 56 ایپس کینسل ہے. اور اس کو یو ایس کے مائک پامپیل نے بھی انڈورس کیا. ہاں. اور یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. فرانس نے کہا کہ ہم اپنی آرمی اگر ضرورت پڑی تو انڈیا بھیجنے کو تیار ہیں. تو اب چین کے خلاف یا چین کی ایکسپینشنزم کے خلاف, اس کی سامراجیت کے خلاف بھارت تیار ہے. لیکن بھارت کے الٹے ہاتھ پہ ایک اور سانپ بیٹھا ہوا ہے جو گلگت بلتستان پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, ہندوستان کی زمین پہ, جو پورا میں کہتا ہوں یہ جب تک پاکستان ہے ہندوستان کا یہ چاقو پیچھے کمر میں کھوپ کے خون بہائے گا. اور اس میں کون سفر ہوگا؟ ایک تو انڈیا کے مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا کہ وہ کھل کے آئیں, ہندوستانی نام اپنے رکھنا شروع کریں. کب کریں گے؟ کب تک خدا حافظ کو اللہ حافظ بنا دیا؟ وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دی لینڈ ویئر وی ور بورن. ہم کو ترکی ہیں, کہاں سے آئے؟ کہیں بھی نہیں. کوئی ایرانی بن رہا ہے, کوئی کیا بن رہا ہے, کوئی سید ہے, رضوی ہے, صدیقی ہے, ہنستے ہیں دنیا کے لوگ. یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ مسلمان کا رول انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک 5th کالم کا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نیڈس ٹو بی بروکن اپ. انڈیا ہیز ٹو گیو روم کہ بلوچ ہیومن رائٹس سینٹر بنائے دلی میں, یا بلوچ گورنمنٹ ان ایگزائل کھڑی کرے, یا کسی طرح جو آج سے 2 سال پہلے جو مودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا بلوچ کے, ایک ریڈیو اسٹیشن بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو کر سکتے نا, کچھ تو کریں نا. ارے یہ تو کریں کہ 10 آدمی ٹبیٹنز کے ساتھ کھڑا کریں کہ یہ ہو رہا. ہر انڈین کہتا ہے کہ صاحب وہ مودی وتھ وہ کیا تھا ہیوسٹن میں جو ہوا تھا, 1 لاکھ انڈین آیا تھا ٹرمپ کے سپورٹ میں. ارے بھائی ٹرمپ ہار گیا تو آپ کیا کریں گے پھر؟ دیر از ویری ڈیلیکیٹ ایشوز اینڈ چائنا از بینکنگ آن دس. کہ سارا دیکھیے نا اب کیا ہو رہا, پوری انڈین امریکن کمیونٹی ٹرمپ کے ساتھ ہے, اور جیتنے والا وہ ہے ایک اور نامعقول سلیپی جو بائیڈن, جس کو ٹرمپ کہتے ہیں. سلیپی جو بائیڈن آ جائے گا, پھر آپ کا کیا رہے گا؟ اس کے ارد گرد تو پاکستانی گھسے میں سارے. اس کا چائنا سے بھی لنک ہے, آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے. اس کے بیٹے کو $50,000 مہینے کی تنخواہ ملتی تھی وہ یوکرین میں, اور چائنا میں بھی انویسٹمنٹس ہیں. یہ سب ہونے والا آنکھوں کے سامنے. ارے اس پہ بھی تو کچھ کرے نا. یعنی ہماری جو بھارتی کمیونٹی یا ڈائسپورا جو ہے لابنگ میں بہت کمزور ہے, بہت زیادہ. کمیونیکیشن میں بہت, فوٹو کھنچوانے میں نمبر 1. ہاں ٹھیک ہے. ایک ہی گھر میں ریپبلکن کی بھی فوٹو ہوتی ہے اور ڈیموکریٹ کی بھی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ دے نال تے ہے پریزیڈنٹ جیڑا اوباما دے نال. In the same house, what do you support? Are you member of are you a Republican or Democrat voter? No, whoever is in power, we are with him. Yeah. Very smart. No, it's not. The Pakistani کو 400 آدمی on the house in Washington DC کام کر رہا. ہر NGO بیٹھا ہوا. مجھے ایک راجپوت بھائی نے کہا, اس نے کہا راجپوت کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کا راج ہو اس کے پوت ہوتے ہیں. میں بھی ویسے راجپوت ہوں. تو اگر راجپوتوں کا یہ حال ہو گیا تو بتائیے بہاریوں کا کیا ہوگا. ہاں, تو یہ ساری جو صورتحال ہے. تو سر یہ دنیا میں جو اس وقت بہت ٹینشن ہے, کووڈ-19 سے پوری دنیا بوکھلائی ہوئی ہے.
اکانومی ٹوٹی ہوئی ہے سر. ساری دنیا کی اکانومی، ڈائنامکس، ہر چیز سر بکھر چکی ہوئی ہے. ہیومن ریلیشنز بدل گئے سر. پرانے سارے فارمولے بدل جائیں گے ان نیکسٹ 3-4 months کے. وہ جو اکنامک گراف کی جو تھی نا پرسنٹیج سب کہیں نہیں رہی اب. وہ کہیں فیض والا وہ نہ ہو جائے کہ سارے بت ٹوٹ جائیں. کیا تھا اب جب بت گرائے جائیں گے نام ہوگا. خیر وہ سر اب ہم چائنا پہ اس لیے میں دوبارہ آتا ہوں، آپ کا کالم اسی حوالے سے، اور بلوچستان کو آپ نے بریکٹ کیا ہے ساتھ، اور بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ خود مارکسسٹ ہیں، اور جس طرح کا کمیونزم چائنا آگے لے کر چل رہا ہے وہ آف کورس اس کی جڑیں تو مارکسزم سے ہی آنی چاہیے، مگر آ نہیں رہی. خیر میں تو مارکسسٹ نہیں ہوں. تو یہ جو پڑھائی کسی نے چین میں نہیں ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن چلیے میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن چائنا کا یہ جو سارے کا سارا ایگریشن ہے، یا جو ان کا آگے ایمبیشن ہے دنیا کو چلانے کا، وہ آفٹر آل اس وقت تو بھارت نے اس کو ایک طریقے سے باندھا ہے. وہ ڈرے ہیں چائنیز. یس. لیکن آپ کو آگے سٹیپس کیا نظر آتے ہیں بھارت کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے؟ دیکھیے بھارت کی طرف سے، بھارت میں ایک جو بڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں کا جو بیوروکریٹ ہے وہ پورے ملک کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. آپ دلی میں چلے جائیے، شام کے وقت ہزارہ بچے ایگزام کی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں سول سروس میں جانے کی. جب پوری قوم کو صرف اپنا پکی نوکری کی فکر ہو جائے تو ایک بڑی کلیریکل سی ایلیٹ نکلتی ہے جو سول سروس میں بیٹھتی ہے، جو چیزوں کو آہستہ کرنے میں لیتی ہے، جو کیسا گھر الاٹ ہوا ہے اس ٹائپ میں لگتی ہے. یہ وہ نہ مراٹھا فوج پیدا کرے گی اس ٹائپ کا کہ وہ 10 دن میں جا کے بنگال پہنچ جائے، نہ وہ راجپوتوں کا زمانہ ہے، نہ وہ تو نہ ساؤتھ سے جو سویلائزیشن سی. یہ ہسٹری جو انڈیا کو پڑھائی گئی بچوں کو، آپ کے ابوالکلام آزاد جو میرے خیال ہے سب سے بڑا پاکستانی تھا، اس نے تو ان کو وائپ آؤٹ کر دیا کہ آپ ہیں کون. یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوا. انڈیا شوڈ ری انفورس اٹس انڈیننس، اٹس انسیسٹری، ہندو سیولائزیشن، ہندو ہیریٹیج. ہاں تو ہندو یا سندھو تو کسی کی مس پروننسیشن کی وجہ سے نا بھائی، لوگ کسی کو ہند یا سندھ نہیں کہنا آ رہا ہے، اس سے دوسرے نے ہندو کہا تو وہ ہندو کہلائے، نہیں ہوتا تو سندھو کہلاتے. سندھو بھی تو ورڈ ہے، سیولائزیشن ہی وہ ہڑپا کی ہے، موئنجو دارو کی ہے، ٹکشلا کی ہے، نلندا کی ہے. کیسا دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز جو ہیں 11ویں-12ویں صدی کے اندر ہندوستان میں تک، نلندا کے تباہ ہونے تک صرف ہندوستان میں تھا. چین سے آتے تھے لوگ پڑھنے، ہے نا. تو اب جو پرائیڈ ہے کہ ہندوستان کے، یہ سیکولرزم کے تھرو مارنے کا پاکستان کو بڑا اطمینان ملتا. انڈین کہتا رہ گیا ہم سیکولر ہیں، پاکستان نے کہا بالکل آپ سیکولر ہی نہیں، نہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا، بس سیکولر. اور وہ آرٹیکل 25 لے کے آپ میوٹ کا اگر علاقہ دیکھیے، چاہے راجستھان میں ہے یا یو پی پنجاب میں بھی تھوڑا آتا ہوگا، ہریانہ میں آتا ہے، دنیا کی ہندوستان کی سب سے ان پڑھ عورت وہیں رہتی ہے. اور اس فورس کو جو سیکولرزم کے لیے کری ہے، اس نے آج تک نہ لیفٹ میں سے نہ اسلامسٹ میں سے اٹھ کے کہا ہے کہ یہ کیسی تمہاری آئیڈیالوجی ہے کہ انڈیا میں پڑھ کے لوگ کہاں سے کہاں گئے. وہ میوٹ کے اندر عورت 0% رہے گی، یا میوات کہتے ہیں یا میوٹ کہتے ہیں، I might be the wrong pronunciation. وہاں سے بڑے لوگ پاکستان بھی آئے تھے. جی میواتی ایک پوری کا پوری ایک ٹرائب ہوتا تھا. بالکل. تو وہ کراچی میں نازم آباد کے علاقوں میں، پنجاب میں قصور میں تھے ان کے گھر. بٹ دا پوائنٹ از کہ سب سے ڈفر لوگ پرائڈ سے سیکولرزم لے ہیں، اور جو کہے کہ نہیں ہم انڈین سیولائزیشن کے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہندوتوا کا ہے. یا پورا میں نے اٹھا کے ساورکر کو پڑھ لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا اس نے کیا ایسی بات ہے جس سے میں اعتراض کروں. اس کی 1857 وار آف انڈیپینڈنس تو کمپلسری ہونی چاہیے. میں نے ریسنٹلی سر دوبارہ سے مہابھارت کو پڑھا، اور بھگوان کرشن جی جو ہیں وہ جس وزڈم کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو
اپنے رائٹس کے لیے جنگ لڑنا ہے تو وہ کتنا سیکرڈ کام ہے. یس ٹھیک ہے نا. جب آپ نے سچ کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے, یہ بھگوان کرشن جی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو سچ کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو یدھ پہ کیسے جانا ہے. اس وقت بھارت ہر طرح کے یدھ کے لیے تیار یوں نظر آتا ہے کہ پہلے تو وہ ایک پاور کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہا ہے. سر دیکھیے نا, پاور میز پہ بھی اس کی مانی جائے گی, نیگوسیشن پہ بھی اس کی مانی جائے گی جس کی پیچھے پاور ہوگی. تو اس دیکھیے یہ ہر بات جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے جی. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری تھنکنگ کی امپلیمنٹیشن آن دا گراؤنڈ کیا ہوگی. یہ جنگ یورپ, ویسٹ اور امریکہ میں لڑی جا رہی ہے, کیونکہ جب تک پاکستان ہے, پاکستانیوں کی مکاری کو انڈین کی وزڈم بیٹ نہیں کر سکتی. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو لوگ زبردستی اٹھا کے ہندوستان کے بازو کاٹ کے شائیں شائیں کرتے ہوئے ایک شرابی کبابی سور کا گوشت کھانے والے گولفر کو, برطانیہ کے ایجنٹ کو رولر بناتے ہیں, جو کبھی رہا نہیں وہاں, جو پہلا پرائم منسٹر چنتے ہیں جو کبھی پاکستان میں رہا ہی نہیں اور پاکستان کی کوئی زبان نہیں بولتا تھا, اسے پرائم منسٹر بنا دیا. تو یہ مکاری جو ہے, یہ تو ابھی تک آپ کسی پاکستان سے کہیے, بولے آپ تو ملک دشمن ہیں. ارے بھیا, ملک دشمن تو وہ ہے وہ جو لیاقت علی خان اور محمد علی جناح تھے, پہلے ان پہ کرو. جب تک یہ ٹو نیشن تھیوری, جب تک ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھنے سے قاصر رہیں گے, اور کیسے, ایک ہی, جتنے ظفر ہیں سارے وجے ہو جائیں. دیکھیں کوئی ایک وجے دکھا دیجئے مجھے پورے ہندوستان میں, میننگ تو ایک ہی ہے دونوں کا, ظفر یا وجے کا. ایسے تو سورج اور شمس کا بھی ہوتا ہے. شمس الدین آپ کو ہر گلی میں 10 مل جائیں گے, سورج نام کا آپ کو کچھ رکشے والا ہی ملے گا. چاند بابو غریب آدمی کا نام ہوتا ہے, ورنہ آفتاب اس کا نام ہوتا. سو وی آر فورسبلی ٹرائنگ ٹو بیکم واٹ وی آر ناٹ. ہم ہندوستانی ہیں سارے مسلمان, بننا چاہتے ہیں ہم ترک. صحیح ہے, یہ انڈیا کا انر پرابلم ہے. انڈیا کا ایکسٹرنل پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ الٹرا رائٹ ہو جاتے ہیں, وہ بلیک لائیوز میٹر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ کھالے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے نیبرہڈ گندے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں بلیک لائیوز میٹر کے لیے لوگ کھڑے ہوئے, سوائے کیا کہوں سر, وہ تو چلیے اب ایسا ہی رہے گا. انڈیا کے پاکستانیوں نے قبضہ کر لیا یہ مسیساگا کے اندر, یہ سارے جا کے یہ بت کیوں توڑ رہے ہیں امریکہ میں؟ بتوں کو توڑنا ہمارا فرض ہے, اسلامی فرض ہے نا. تو اب کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہا کہ یہ بت نام پاکستان میں جو کشمیر کا بھی لیڈر وہ بن گیا مسلمان, بت شکن. جی جی, بت شکن کون ہوتا ہے؟ یہ بت شکنی ہو رہی نہیں ہو رہی امریکہ میں؟ کوئی دیکھ رہا ہے اسے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ آج اگر واشنگٹن کا سٹیچو گرا رہے ہیں اور گاندھی کے سٹیچو کو کہہ رہے ہیں بڑا ریسسٹ تھا, وینڈلائز کیا, انڈین کہہ رہے ہیں ہاں ریسسٹ تو تھا. آج واسطے ہے بھی تو ڈیفینڈ تو کرو. تم نہیں گاندھی کو ڈیفینڈ کرو گے تو کون کرے گا؟ اب خود آپ گاندھی کو گالی دینے لگ جائیں. ارے بھائی برا لگتا ہے تو گھر کی بات ہے, اندر رکھو. رشتے دار ہمارے مہاتما تھے. People are unwilling to come out and defend him. If you are unwilling to defend the most respected man in international politics, اس کی آپ کو کون عزت دے گا پھر؟ سر چلیے یہ تو بات طے ہے کہ جو بھارت کے جو انٹرنل ایشوز ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ہندوستان کا درد ہے. میرے لیے میں نے لوگوں سے بات کی کہ چلتے ہیں آنیسٹ ٹو گاڈ فرنٹ پہ, جی ٹکٹ کٹاتے ہیں, چلتے ہیں وہیں جا کے لداخ میں بیٹھیں گے. بولے کنے بٹ there has to be at least 1 million people. وہ 12 بچے آپ نے دیکھیں جو فرنٹ مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے 10-10 سال کے, ویسا جذبہ کیوں نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں میں؟ ٹھیک ہے, انٹرنل ایشوز بھی ہیں,
اب جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں، اس میں دو طرح کا ایکسٹریم لیفٹ کا اور ایکسٹریم رائٹ کے دونوں کے لوگ ہیں. یہ ریالٹیز تو ہیں، یہ تو راتوں رات نہیں حل ہونے والی. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. ان دا گیون سرکمسٹانسز، یس، ان دا گیون سرکمسٹانسز چین کو بھارت بلاک کر رہا ہے، اور مزید کس طرح بلاک ہو سکے گا، کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا جو آپ اپنے کالم میں بھی بیان کرتے ہیں. میں اگر ہوتا دلی میں اور میری ایڈوائس کو سنتا تو میں اب تک پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتا. دوسری چیز، میں وہ بندروں کا ناچ جو ہوتا ہے واگا پہ میں بند کرتا اور وہاں زو کھول دیتا. بولے جس کو تماشا دیکھنا ہے آ کے دیکھے، ہمارے فوجی یہ بندر کا ناچ نہیں کریں گے. اوکے، کلوز، شٹ ڈاؤن دا بارڈر، نو ٹریڈ وتھ پاکستان. اس میں کوئی کیا ایسی سائنس ہے جو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. وہ آپ کے جموں کشمیر اسٹیٹ کے اندر روز بھیج رہے ہیں ٹیررسٹ انفلٹریٹ کر کے. وہ ٹیررسٹ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں. کس کو آپ نے آج آرتی ٹکو کا ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ کشمیری پنڈت یا کشمیری ہندوؤں کے جو ان کو یہ اعتراض ہے یہ ٹیررسٹ کو کہ آپ عورت ہوتے ہوئے کیوں بول رہی ہیں. یہ سب سے بڑی ایشو ہے ہمارے اسلام پھیلانے والوں کا کہ یہ عورت کہاں سے آ گئی بیچ میں. پاکستان ہیز ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. دیکھیے، جب آپ بمبئی پہ اٹیک برداشت کر لیں 10 دن کے لیے تو آپ تو شے دے رہے ہیں نا دشمن کو کہ وہ آپ کے شہر پہ اٹیک ہو رہا ہے اور آپ نے رسپونڈ نہیں کیا. تو اب پاکستان نے الزام لگایا ہے انڈیا پر کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر کیا ہے انڈیا نے اٹیک. جی، اگر انڈیا نے کیا ہے تو پھر وہ جو سلمان بلوچ کی ماں اور بہن کو آج اریسٹ کیا ہے کراچی سے، وہ کہ انڈیا سے اریسٹ کیا. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، آپ کراچی کو انڈیا کا حصہ مان لیں، ہم خوش ہیں. آج ہی اریسٹ ہوا ہے نا. آپ ان بچوں کے جنہوں نے اپنی جان دی ہے اپنے ملک کے لیے، ان کو پتا تھا اب یہ بھگت سنگھ والی حرکت ہے، مرنا ہے، وہ گئے مر گئے. اب ان کی بیویاں، ماؤں، باپ سب کو اریسٹ کر کے فون لے کے جا رہی نا. باقی دنیا تو چپ بیٹھی ہے. تو یہ کیوں کر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب تک گوادر میں انڈیا کے چین کے پاس نیوکلیئر سب مرینز ہیں، وہ دنیا کا تیل روک سکتی جب چاہے. چابہار میں انڈیا کچھ بھی کر لے، ایران کا بھی کب دماغ پھرتا ہی کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. کون سا آیت اللہ کب چرس پی کے کیا کر لے، کوئی پریڈکشن نہیں ہے. ان کا چین سے، ایران سے کیا کنیکشن تھا کہ ووہان کے بعد سب سے بڑے کیسز تہران میں آئے. یہ کوئی اینالائز نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ فزیکل کنیکشن کیا تھا. اس پہ بھی تو کوئی غور کرے نا. آئی ہیو سین نو رپورٹ کہ واٹ واز دا مسٹری کہ چین کے اندر کورونا وائرس پھیل گیا، پاکستان نہیں آئے، انڈیا اس وقت نہیں آیا، کہیں نہیں آئے، ایران شریف میں آ گیا، 10,000 آدمی وہاں مر گئے. دیٹ مینس there must be physical contact between some mullahs in Iran and some communists in China. So unless India, and I think it will do, you have to neutralize the role of Pakistan in those affairs. دیکھیے، سب کوئی تنگ آ گیا. عرب ورلڈ میں سے کوئی پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بن گئے ترکوں کے غلام. اور ٹرکش، اب کیا بتائیں سر، یہ وہ لوگ ہیں ٹرکی کے اندر جو ہٹلر کو پریز کرتے تھے. لیکن پاکستان کی مدد تو ترکی نہیں کر رہا. پاکستان کو مدد نہیں، پاکستان کی وہ حالت ہے کہ وہ گھر کے باہر اگر سیٹ کی نوکری کرنی ہے تو نوکر آ کے خود ہی بیٹھ جاتا ہے باہر. بولا نہیں جی پیسے نہیں میں مانگ رہا آپ سے، مجھ سے کام کرا لیا کریں. پان وان لانا ہو، کہیں برفی خریدنی ہو، چائے لانی ہو، سینڈوچ میکڈونلڈ، میں لے آؤں گا. تو وہ ٹپ کے شوق میں کام کر لیتے تھے شاید. اس میں وہ ٹپ کے شوق میں کہ چل اس میں سے ٹپ ہی نکل آئے گی کچھ نہ کچھ. ٹپ کی دیکھ لے گا ہمیں، اور خرد برد بھی کچھ ہو جائیں گے. وہ تو سر ایسے تو ہوتا ہے نا، ٹریڈ سیکرٹ ہے. آپ بتائیے ٹرکی
مجھے آئی نیور فرگیٹ کہ وہ ہوٹل میں ایک پاکستانی بندہ ٹوائلٹ میں گیا تو ٹرکش آدمی نے کہا پہلے اس کی صفائی کرائی جائے بیکاز از اے پاکستانی آئی ول ناٹ گو ان. اٹ واز شاکنگ. یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا؟ وہ کہتا ہے پاکستانی یہ جعلی لوگ. دس از یور ریسپیکٹ ایوری ویئر. آج ایک کشتی ڈوبی ہے ترکی کے اندر, اس میں 60 لوگ مرے ہیں, سارے پاکستانی. وہ ایران سے گھوم کے ترکی کے اندر ایک لیک ہے, نل نام ہے, ایسا نام ہے, ڈوب کے مر گئے. کس کے بچے, ان کے ماں باپ کون لاشوں کو پہچانے گا؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے ترکی کے اندر یا یہ ایران کے اندر یا عرب کنٹریز میں, وقت ہی نہیں ہے. یہاں ناروے ہو یا کینیڈا ہو, کہیں ہو, ایک آدھ پاکستانی مر جاتا ہے. جیسے اسیسینیٹ بھی کیا ایس آئی نے وہ جرنلسٹ کو. یو ایٹ لیسٹ نو دیٹ دا اسٹیٹ, دا سٹی, دا نیبرہڈ, the ordinary people are decent people who will support you. اب گر گئے 6 آدمی اٹھانا آتا. اب کووڈ-19 سے لوگ پاکستان مر رہے ہیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا چچا جو ہیں اس سے مر گئے, ان کی قبرستان الگ ہے کہ گھرانا جانا نہ بند ہو جائے. لوگ فلیٹوں سے نکال دیتے ہیں کہ آپ کو کووڈ-19 ہوا ہے, پورے بلڈنگ والے کہتے ہیں باہر نکلو یہاں سے. ایک جگہ دنیا سیولائزڈ ہے اور ایک جگہ دنیا ان سیولائزڈ ہے. اور گریس, ایسٹ آف گریس میں کہتا ہوں, جب تک پاکستان ہے اسلامک ٹیررزم ول ناٹ اینڈ. اب تو ماشاء اللہ ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھے, تو طالبان خان نام صحیح تھا نا ان کا. بلکہ اب تو اس سے بڑا ٹائٹل ان کو بنتا ہے, وہ شیخ اسامہ بن لادن ان کا نام ہو جائے تو اچھا ہے. شیخ تو ویسے میں بھی ہوں, آپ بھی. وہ تو میں بھی ہوں سر. اسی لائٹ نوٹ پہ ہم آج کی بات چیت طارق صاحب ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. بات چیت آپ سن رہے تھے جناب طارق فتح صاحب کی, بلوچستان, چائنا, بھارت, پاکستان. اب ایک کوارڈ ہے یہ والا, اور ایک دوسرا کوارڈ ہے جو چائنا کو روکنے کے لیے انڈو پیسیفک اوشن میں تیار ہے. اس کوارڈ میں آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اور ساؤتھ کوریا ہے. اسی گفتگو کے ساتھ آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت